میں محمد خورشید خان آپ سب کی خدمت میں پیار بھرا آداب۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے 15 سوالوں پر مبنی ایک مختصر ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ یہ سی ٹیٹ کے لیے بھی ہیں اور آپ کے RPSC کے لیے بھی ہیں، اور آپ کے MA اردو کے جو انٹرنس کا امتحان ہے اس کے لیے بھی ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگتی ہے تو آپ سے نہایت ادب کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں کہ کمنٹ باکس میں جا کر اپنا ایک خوبصورت سا میسیج لکھیے، تاکہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ واقعی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں۔ تو دوستو، آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے موجود ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ حالی نے کیا یا سر سید احمد خان نے کیا؟ آپ دماغ لگائیے، انشاءاللہ آپ خود اس کا جواب نکال لیں گے۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کے خیال میں اردو کہاں سے نکلی؟ پنجاب سے نکلی، برج بھاشا سے نکلی یا کھڑی بولی سے نکلی؟ تیسرا ہے، کربل کتھا کا مصنف کون ہے؟ فضلی ہیں، ملا وجی ہیں یا میر انیس ہیں؟ محمڈن کالج کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ ذاکر حسین نے ڈالی، سر سید نے ڈالی یا محمد علی جوہر؟ یہ آگے اس میں آپشنز دیے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی ایک صحیح ہے۔ اب آپ اس کا جواب اس میں خالی جگہ میں پر کیجئے۔ صبرس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ملا وجی، میر رمن یا رجب علی بیگ سرور؟ فسانہ عجائب کس کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے؟ یعنی کس مصنف کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے؟ سرشار کی ہے، پریم چند کی ہے یا رجب علی بیگ سرور کی ہے؟ ساتواں سوال ہے، نذیر احمد نے زیادہ تر کس موضوع پہ ناول لکھے ہیں؟ یہ ہے آپ کا سوال۔ اس میں ہے تاریخی ناول لکھے یا اصلاحی لکھے یا جاسوسی ناول لکھے؟ آٹھواں سوال ہے، موازنہ انیس دبیر کس کا اہم کارنامہ ہے؟ شبلی کا ہے یا سر سید احمد خان کا ہے؟ نواں سوال ہے، اردو کا پہلا ناول نگار کس کو آپ مانتے ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد کو، منشی پریم چند کو یا عبدالحلیم شرر کو مانتے ہیں؟ 10واں سوال ہے، کس کے خطوط نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی؟ ابوالکلام آزاد نے ڈالی، انہوں نے بھی خطوط لکھے، شبلی نعمانی نے بھی، یا مرزا غالب کے خطوط نے ڈالی؟ مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب کس کے کارنامے ہیں؟ حالی کے ہیں، آزاد یا سر سید احمد خان کے ہیں؟ 12واں سوال ہے، آثار السنادید کا مصنف کون ہے؟ تو جواب اس میں دو دیے ہوئے ہیں، حالی ہیں یا سر سید یا شبلی، تینوں دیے ہوئے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ علی گڑھ میں ہوا، مراد آباد میں ہوا، کلکتے میں ہوا؟ سائنٹیفک سوسائٹی، یہ اس کے بانی کون تھے؟ سر سید احمد خان، حالی یا شبلی؟ انجمن ترقی اردو کے بانی کون تھے؟ سر سید احمد خان، عبدالحق یا شبلی نعمانی؟ تو دوستو، اس میں آپ غور کیجئے اور جواب اس میں پر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو حل کر لیں گے، لیکن پھر بھی آئیے ہم آخر میں آپ کو ان کے جوابات بتا دیتے ہیں کہ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا سر سید احمد خان نے، اور یہ 1870 میں جب آپ لندن سے واپس آئے تھے ہندوستان، تو 1870 میں آپ نے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا۔ محمد حسین آزاد کے خیال میں اردو کہاں سے نکلی؟ یعنی کس زبان سے نکلی؟ تو جواب ہے برج بھاشا سے نکلی۔ اور محمود شیرانی کا جو قول ہے وہ پنجاب سے اردو نکلی۔ یہ دونوں اقوال ہیں، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ کربل کتھا کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے فضل علی خان فضلی۔ دوستو، فضل علی خان فضلی نے کربل کتھا یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ ہے اس کا موضوع شہدائے کربلا۔ محمڈن کالج کی بنیاد کس نے ڈالی یا کب ڈالی؟ تو جواب ہے 1877 میں ڈالی تھی، اور یہ سر سید احمد خان ہے۔ صبرس کے مصنف کون ہیں؟ صبرس کس کی تصنیف ہے؟ ملا وجی کی تصنیف ہے، اور یہ 1635 میں انہوں نے لکھی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صبرس ملا وجی کی دوسری کتاب ہے
قطب مشتری، یہ بھی ان کی مشہور کتاب ہے، اور عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں یہ کتاب لکھی سبرس۔ ملا وجی عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ اب آئیے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کس کی مشہور کتاب ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ فسانہ عجائب جو ہے یہ رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی، فسانہ عجائب۔ 7واں سوال ہے، نذیر احمد نے زیادہ تر ناول کس میں لکھے؟ ٹھیک ہے، تو تاریخی لکھے یا اصلاحی؟ تو اصلاحی ناول لکھے، اور ان کا سب سے پہلا ناول ہے 1869 میں شائع ہوا مرات العروض کے عنوان سے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور اردو کا پہلا ناول بھی آپ کا مرات العروض ہے دوستو۔ اور 1836 میں ڈپٹی نذیر احمد ضلع بجنور یوپی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام سعادت علی خاں ہے، اور استاد آپ کے مولوی عبدالخالق جو دلی کالج میں استاد تھے، یہ آپ کے استاد رہے ہیں، اور آپ نے بہت سے ناول لکھے ہیں۔ ان کا دوسرا ناول ہے بنات النعش ہے، جو 1872 میں پہلی بار شائع ہوا۔ تیسرا ناول ہے توبۃ النصوح، جو 1877 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد فسانہ مبتلا 1885 میں منظر عام پر آیا، ابن الوقت 1888 میں، ایامہ 1891 میں۔ اس کے بعد اور بھی ناول لکھے آپ نے۔ اور آئیے اب ہم آپ کو اگلا سوال بتاتے ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر، یہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ آثار السنادید کے مصنف سر سید احمد خاں ہیں، یہ ہے ان کا جواب، سر سید احمد خاں ہیں۔ اور دوستو اردو دلی کی زبان ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ قول ہے سر سید احمد خاں کا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اردو کا پہلا ناول نگار آپ کس کو مانتے ہیں؟ تو یہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد، ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ غالب کے خطوط نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی، یہ اس کا جواب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب کس کے کارنامے ہیں؟ تو یہ حالی کے کارنامے ہیں۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، پانی پت میں آپ کا انتقال ہوا، اور انجمن پنجاب کا مشاعرہ میں آپ نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی، اور اس مشاعرے میں جو نظمیں پڑھی آپ نے، نشاط امید برکھا روت، ان کی بہت زیادہ مشہور نظمیں ہیں، آپ نے اسی مشاعرے میں یہ نظمیں پڑھی تھی۔ اب آئیے اگلا سوال ہے، آثار السنادید کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خاں ہیں، اور یہ کتاب 1847 میں سر سید نے پہلی بار شائع کی۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ تو آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ کلکتے میں یہ قائم ہوا، جو 10 جولائی 1800 کو کلکتے میں قائم ہوا تھا۔ یہ سن بھی آپ لکھ لیجئے گا۔ سائنٹیفک سوسائٹی یہ کس نے قائم کی؟ تو بھائیو یہ سر سید احمد خاں کا ہی کارنامہ تھا، جنہوں نے غازی پور میں 1864 میں یہ سوسائٹی قائم کی تھی۔ انجمن ترقی اردو کے بانی کون تھے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے اس میں عبدالحق، مولوی عبدالحق۔ بابائے اردو آپ کا خطاب ہے، اس لیے آپ کو پورا نام بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا مختصر ویڈیو جو 15 سوالات پر مبنی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔